بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. وقال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور دیگر جو چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی میں اضطراری طور پر یا اختیاری طور پر پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی اصل مقصد کو مکمل کرنے کے لیے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے. ہم کھانے پینے، لباس، رہنے سہنے، شادی بیاہ، اولاد، ایسے ہی معاش، روزی روٹی کے لیے دوڑ بھاگ، بزنس، ملازمت وغیرہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں اضطراری طور پر کرنا پڑ رہا ہے یا ہم اختیاری طور پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں، اسٹیبل رکھ سکیں. اصل مقصد پیسے کمانا نہیں، دولت کمانا نہیں، اصل مقصد اچھا سے اچھا کھا لینا پی لینا نہیں، اصل مقصد زمین جائیداد کا انبار بنا لینا نہیں، اصل مقصد اچھی سے اچھی سواریوں پر سواری کر لینا نہیں، اصل مقصد بہت ساری شادیاں اور بچے پیدا کر لینا نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں دراصل اس زندگی میں زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل ہیں. مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل نے اسی لیے پیدا فرمائی ہے تاکہ اس دھرتی پر آسمان کی چھت کے نیچے عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو. بس یہی مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ سب کچھ قائم کیا گیا ہے. جب تک یہ مقصد ہے دنیا میں قائم ہے، تب تک یہ ساری چیزیں قائم ہیں. جب تک یہ مقصد ہے تب تک ہی. لیکن جب یہ مقصد ختم ہو جائے، یہ مقصد پورا نہ ہو، یا اس مقصد میں کمی آ جائے، یہ مقصد مفقود ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین آسمان کو اور زمین اور آسمان کے درمیان کی مخلوقات کو تہوبالا کر دے گا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نابود کر دے گا، ختم کر دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی صاف شفاف الفاظ میں روایت موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا چرچا ہوتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بول بالا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت اور بندگی ہوتی رہے گی. تب تک یہ دنیا قائم رہے گی، قیامت نہیں آئے گی. لیکن جو ہی یہ دھرتی زمین اور آسمان کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کی سرگرمی ختم ہو جائے گی، ایک نفر بھی، ایک شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے والا باقی نہ بچے گا، تو وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا۔ زمین اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور درمیان کی ساری مخلوقات کو، سورج چاند ستاروں کو، پہاڑوں کو، سمندر کو، دریا کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نابود کر دے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورتیں، آیتیں اس مضمون سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کسی بھی پل ایک مسلمان کے ذہن سے، اس کے دماغ سے، اس کے دل سے، اس کی سوچ سے یہ نقطہ نکلنا نہیں چاہیے، خواہ وہ آسانیوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، خوشحالی میں ہو، بدحالی میں ہو، سکھ میں ہو، دکھ میں ہو، چین میں ہو، بے چینی میں ہو، فقر و فاقہ میں، محتاجگی میں ہو، یا دولت اور دولت اور ثروت و مالداری میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، آدمی کو ہمیشہ یہ چیز اپنے ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ میرے پیدا کیے جانے کا مقصد، میرے وجود کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ کیونکہ یہ مقصد اور یہ سوچ اگر ہماری اور آپ کے ذہن سے نکل گئی تو پھر ہماری اور آپ کی اور ان حیوانات اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے بار بار قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ مسئلہ سمجھایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حیوانات، جانور مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا، یہ لوگ مشرکین، بت پرست، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کے بجائے شرک کی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بجائے کفر اور شرک اور نفاق اور الحاد کی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، جو قبر، شجر، حجر، دربار اور آستانے اور تربت اور مزارات اور مشاہد پر سر ٹیکتے ہیں، جو اولیاء اور صالحین کے سامنے سروں کو ٹیکنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، حیوانات کی طرح ہے، کیونکہ یہ رویہ کس کا ہے؟ حیوانات کا ہے، مویشیوں کا ہے، جانوروں کا ہے۔ یہ چوپائے ہیں ایسے جو کچھ سمجھتے نہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہ دل ہے، نہ دل سے سمجھنا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھنا ہے، نہ کانوں سے سننا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دل ہے سمجھتے نہیں ہے، کان ہے سنتے نہیں ہے، آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھنے کی طرح نہیں دیکھتے، یعنی دیکھ کے عبرت نہیں حاصل کرتے، عبرت حاصل کرنے والا نہیں دیکھتے، عبرت کرنے والی سماعت نہیں سنتے، سمجھ کر کے عمل کرنے اور زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور بندگی کو سمجھنے والی سمجھ سے نہیں سمجھتے، جبکہ دل ہے ان کے پاس۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، یہ مویشیوں کی طرح، حیوانات کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اللہ فرماتا ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعبیر اپنے کلام کی آیتوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ کیوں استعمال کی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہر پل، ہر لمحہ یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، زندگی کا مقصد عبادت نہیں بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے بہت سارے لوگ، بڑی تعداد ایسی ہے جو عبادت کرتی، لیکن کس کی کرتی ہے؟ کس کی کرتی ہے؟ معبود کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ کس کے سامنے سر ٹیکتے ہیں؟ کس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سلسلہ چلتا رہا اور بعض روایات کی روشنی میں 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسول علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، رسولوں کی تعداد الگ سے روایت میں 313 بتلائی جاتی ہے۔ یہ تعداد سلسلہ وار چلتی رہی یہاں تک کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ذریعے سے نبوت کا، رسالت کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا اور آپ کی امت کو آخری امت، آپ کی شریعت کو آخری شریعت اور آپ کی کتاب کو آخری کتاب بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سلسلہ ختم کر دیا اور اب اسی پر قیامت قائم ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب اور جنت اور جہنم کے فیصلے کرے گا۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इन पूरे सिलसिले में 1 लाख से ज्यादा अंबिया और 313 से ज्यादा रसूल तशरीफ लाए। इन सब का क्या मकसद था? बस यही मकसद कि रूए जमीन पर, आसमान की छत के नीचे कोई भी अल्लाह के सिवा काबिल इबादत न समझा जाए। इबादत अल्लाह की हो, सजदा अल्लाह का, रुकू अल्लाह का, क़याम अल्लाह के लिए, तवाफ अल्लाह के घर का, खौफ अल्लाह का, खशियत अल्लाह से, उम्मीद अल्लाह से। मेरे भाइयों, दुआ अल्लाह तबारक व तआला से, उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला से। इस तरह से जितने भी इबादत के अक़साम और अनवा हो सकते हैं वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो जाए। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे अल्लाह ने भेजा इसीलिए है ताकि मैं लड़ूं, ताकि मैं सारी एनर्जी, सारी ताकत, सब कुछ सर्फ कर दूं, लड़ता रहूं हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक कि लोग इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं है। खुलासा ये है, एक पल भी कभी जिंदगी में ये तसव्वुर ओझल न होने पाए कि हमारा वजूद मकसद, हमारा मकसद वजूद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, खालिस इबादत। मेरे भाइयों, बसा औकात कभी कभी हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हम और आप कहीं न कहीं गफलत का शिकार हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी नीयतों में फसाद है, हमारी नीयतों में खलल है, लेकिन हम कहीं न कहीं वरगला दिए जाते हैं, बहका दिए जाते हैं। मादा परस्ती है, दुनिया है, शैतान है, इब्लीस है और मीडिया है, वक्त और हालात हैं, हम कहीं न कहीं मुतासिर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस तरह के जज्बात को हमेशा, यानी खालिस बंदगी की जज्बात को हमेशा अपने दिलो दिमाग में पैहम मुसलसल कायम रखने की तौफीक अता फरमाए, एक पल भी न निकले। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी अब इबादत की गई है। इबादत का एक अजीम शिआर अभी कुर्बानी का गया। 2-3 रोज पहले तक हम कुर्बानी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का अजीम शान शिआर है। इसके जरिए से बहुत अजीम मकासद अल्लाह तबारक व तआला के दीन में वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। अल्लाह के कलाम की आयतें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें हमें बतला रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ छुरी चलाने का नाम नहीं है कुर्बानी, बकरे खरीद करके लाने का नाम और गोश्त खोरी का नाम कुर्बानी नहीं है, खून बहाने का नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी के बहुत अजीम शान मकासद है। और मैं बात करूंगा कि कुर्बानी के मकासद अगर इतने अजीम है तो कुर्बानी से बढ़ करके जो इबादतें हैं, वो इबादतें जिनका मकाम कुर्बानी से ज्यादा ऊंचा है, जिनकी आजमत कुरान करीम के अंदर, सुन्नत के अंदर कुर्बानी से पहले है, उनकी कभी कितनी बड़ी हिकमत होगी, उन इबादत के पीछे कितना बड़ा मकसद पोशीदा होगा। मेरे भाइयों, कुर्बानी का वक्त तो गच गया है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से हमें यह समझ लेना है कि कुर्बानी की इबादत अमलन तो अपने टाइम टेबल के साथ जा चुकी है। अय्याम तशरीक के आखिरी दिन हम कुर्बानी की आखिरी वक्त से फारिग हो गए, लेकिन उसका मकसद, उसका पैगाम, उसका दर्स, उसकी इबरत और उसका सबक जो हमारी और आपकी जिंदगी में आना चाहिए, वो आए और रहे जिंदगी में। अगर वो मकसद चला जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन 4 दिन की कुर्बानी में खाने पीने, बांटने, खिलाने तक ही अगर वो कुर्बानी रह गई तो फिर कुर्बानी बहुत महदूद होकर के रह जाएगी। कुर्बानी बड़े अजीम मकासद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। मेरे भाइयों, लंबी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 बातें, 4 बातें आपके सामने अर्ज करनी है इस मकसद से कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को सबसे पहले कुर्बानी के इन अहदाफ को, इन अहदाफ रब्बानी को, इन मकासिद नबवी को अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसको हमेशा अपनी जिंदगी में नाफिज रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बानी के बारे में सबसे पहली बात तो हमें यह जाननी है कि कुर्बानी हमें यह पैगाम दे रही है। ये पैगाम दे करके हर साल जाती है ये इबादत कुर्बानी की कि मुसलमानों, जो अल्लाह के नाम से इन जानवरों की गर्दनों पर छुरियां चलाते हो, सिर्फ और सिर्फ खून बहाने में और उन गोश्त के टुकड़े करके खा लेने, खिलाने का नाम कुर्बानी नहीं है। इसका सबसे पहला मकसद खाना खिलाना मकसद है, लेकिन बहुत बाद में है। खाने खिलाने का मकसद बाद में है। पहले मकसद क्या है? अव्वलीन मकसद क्या है? वो ये है कि उन गर्दनों पर छुरी चले
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی چھری چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کے اعلان کے ساتھ چھری چلے، تاکہ وہ مشرکین و کفار اور دنیا کی بہت ساری تہذیبیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے ناموں سے جانور ذبح کرتے ہیں، آستھانوں پر، قبروں پر، مزاروں پر، چٹانوں پر لے جا کر کے، دروں پر لے جا کر کے اپنے اولیاء اور صالحین اور انبیاء اور فرشتوں کے نام پر لوگ جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں، بلی دیتے ہیں اور ان کے ناموں سے ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ جب دنیا شرک میں مبتلا ہے اور غیر اللہ کے لیے قربانیاں کر رہی، جانور ذبح کر رہی ہے، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اللہ کے دیے ہوئے ان جانوروں پر اس کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے نبی کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق جانوروں کی گردنوں پر چھری چلائیں اور یہ اعلان کریں کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے وہ آیتیں بار بار سنی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ دو تعبیر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم پر حرام کر دیا گیا ہے المیتہ، مردار کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، والدم، اور بہنے والا خون حرام کر دیا گیا۔ جو خون گوشت کے ریشوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ حلال ہے، بہنے والا خون تمام مسفوحن، بہنے والا خون حرام۔ بہت سارے لوگ خون کھاتے بھی ہیں، اسے جمع کر کے اسے کھاتے ہیں، استعمال کرتے، حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، سور کا گوشت، سور کا، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے تمہارے لیے، اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے تمہارے لیے جس کے اوپر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، کسی ولی کا، کسی نبی کا، کسی پیر کا، فقیر کا، کسی چھوٹے بڑے کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کیا گیا ہو، حرام ہے تمہارے لیے۔ یہ اللہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس جانور پر اللہ کے سوا کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ میرے بھائیوں، جب یہ حرام ہے اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے تو یہ پیغام دنیا میں جائے کہ جب اللہ کے سوا کا نام لے کر کے جانور ذبح کر دیا جائے تو وہ حرام ہے اور شرک باللہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دنوں تک پوری دنیا کے سامنے ملین بلین کی تعداد میں جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے بسم اللہ کہہ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلائیں اور دنیا کے سامنے اعلان کریں کہ تم غیر اللہ کے نام سے قربانیاں کرتے ہو، تم نہ جانے کس کس نام سے بلی چڑھاتے ہو، لیکن ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں، ہم دنیا کے سامنے پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں ان جانوروں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان جانوروں کا مالک اللہ ہے، ان جانوروں کو ہمارے کنٹرول میں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان جانوروں کو خریدنے کے لیے مال دینے والا، عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان پر چھری چلے تو رب ذوالجلال کے نام کی چھری چلے، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ صرف اور صرف عبادت کے حق کا حقدار کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس مسئلے کو، یہ مسئلہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں، اس سے بڑا کوئی قضیہ نہیں، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے امت کا، انسانیت کا، دنیا کا، دھرتی کا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہی ایک اللہ کی عبادت، توحید کا مسئلہ، اس کے خلاف شرک کا مسئلہ۔ وہ غیر اللہ کے نام سے شرک ہے، کفر ہے، الحاد ہے، نفاق ہے، اور ایک اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کیا جائے اس کے نام سے، اس کی رضا کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے نام سے جانور ذبح کرے وہ توحید کی راہ پر چلنے والے موحد ہیں، اور جو کسی غیر کا نام لے کر کے جانور ذبح کر دیں یا کسی غیر اللہ کے در پر لے جا کر کے اس کے لیے جانور ذبح کر دیں وہ مشرک ہیں۔ وہ کون ہے؟ مشرک ہے، بار بار اللہ فرماتا ہے مشرک ہے، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے آپ نے صحیح مسلم کی روایت میں 4 ملعونوں کا ذکر کیا۔ کس کا؟ 4 ملعونوں کا، 4 لعنتیوں کا ذکر کیا، اور اس میں پہلے نمبر پر کون ہے؟
یہی شخص جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من لعن والدیہ، ولعن اللہ من غیر منار الارض. اللہ کی لعنت ہو فلاں پر فلاں پر فلاں پر، 4 لوگوں پر. اور سب سے پہلے فہرست میں کون ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. آج بھی علی بلی کی بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا مسئلہ اسلام کے نام لیواؤں کا ہے. مزاروں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. کوئی بکرا لے کر کے جاتا ہے، کوئی مرغے لے کر کے جاتا ہے، کوئی کبوتر لے کر کے جاتا ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی چھوٹا بڑا جانور لے کر کے جاتا ہے. اور اس قبر والے کو خوش کرنے کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے، اس کا محبوب بننے کے لیے، اس کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملے گی، اس کی لالچ میں وہ سارے کام کرتا ہے. بھلا بتاؤ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت اس آدمی کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے جانور ذبح کرے. یہ ہے وہ پیغام. میرے بھائی یہ بات لمبی نہیں کرنی ہے، مجھے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. یہ پیغام سب سے بڑا پیغام ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ان شرک و کفر کے ماحول میں مشرکین کو سمجھانے بتانے کے لیے دنیا میں جتنے قبروں مزاروں پر غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور ان سب کو پیغام دینے کے لیے تم نے غیر اللہ کے سامنے یہ جانور ذبح کیے ہیں. اللہ کے بندوں کے نام، مخلوقات کے نام، چرند پرند کو تم نے ذبح کیا، چوپایوں کو ذبح کیا، مرغوں کو ذبح کیا، نہ جانے کس کس کو. لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علم بردار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان زبان سے بھی کرتے ہیں اور عمل سے بھی چھری چلا کر ان گردنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اس کی بڑائی کے اعلان سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ عبادت کا حقدار اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. میرے بھائیو یاد رکھو، یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک اکبر کے کاموں میں سے ایک کام ہے. جو غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرے اور اسی حال میں مر جائے، توبہ کیے بغیر مر جائے، وہ شرک اکبر کرنے والا ہے، بڑا شرک کرنے والا ہے. ایسا مشرک ہے کہ اگر توبہ کرنے کی توفیق نہ ملی، ایسے ہی مر گیا تو پھر خالدن مخلدن فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. اسے پھر کبھی جہنم سے نجات نہیں مل سکتی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت حرام ہے اس کے اوپر، اس کا مستحق بن جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اس قربانی کا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان. اسی لیے بار بار یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جہاں قربانی کا ذکر ہے، وہی اللہ فرماتا ہے لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے جانوروں کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، ان کا خون نہیں پہنچتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تمہارے دلوں کا تقوی، دلوں میں تمہارے توحید کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جذبہ کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کی پرستش کا بائیکاٹ کرنے، اس سے بیزاری کا اعلان کرنے کا جذبہ تمہارے اندر کتنا ہے. یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس جانور کے گردن پر چھری چلانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، سما و کبرا، اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر کہا، اور بعض روایتوں میں ہے سما، اللہ کا نام لیا تو اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو، یا اللہ اکبر کے بجائے صرف بسم اللہ بھی کہہ کر کے ذبح کر دو تو بھی جانور حلال ہے اور قربانی درست ہے. لیکن اللہ کا نام لیے بغیر اگر کوئی جانور ذبح کر دے یا کسی غیر کا نام لے کر کے جانور ذبح کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں وہ جانور نہیں ہوگا، وہ شرک کرنے والا ہوگا. کیونکہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے الہ کا نام لیا گیا، کسی کا نام نہ لینا بھی غیر اللہ کا نام ہے. اس لیے خبردار، اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ بسم اللہ اللہم، کیا فرماتے تھے؟ بسم اللہ اللہم، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے نام سے، تیری بڑائی کے اعلان کے ساتھ
और फिर छुरी चलाते थे, ये कहते हुए अल्लाह ये जानवर तेरी तरफ से है और लाका तेरे लिए कुर्बान किया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये दूसरा मकसद है, यहां से दूसरा मकसद निकलता है। कुर्बानी का दूसरा मकसद क्या है? वो मकसद है अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, उसका शुक्र अदा करना, उसकी नेमत को उसकी तरफ मंसूब करना, एतराफ करना कि ये नेमत किसकी तरफ से है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। कुर्बानी से मुताल्लिक, हज से मुताल्लिक जो आयतें हैं, उन आयतों को अगर आप पढ़ें तो ये बात आपके सामने आएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कज़ालिका सख्खरहा लकुम, कज़ालिका सख्खरहा लकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने इन जानवरों को तुम्हारे ताबे कर दिया है, तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया, तुम्हारे अख्तियार में दे दिया है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आगे? लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुमको अल्लाह ने जो तौफीक अता फरमाई है इस पर अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, किबरियाई का ऐलान करो। अल्लाह तबारक व तआला का ये दूसरा मकसद है कुर्बानी का कि अल्लाह की अता करदा इस नेमत पर, इस तौफीक पर अल्लाह की शुक्रगुजारी की जाए, उसकी हम्द की जाए। और शुक्रगुजारी की शुरुआत कहां से होती है? शुक्रगुजारी की शुरुआत होती है नेमत का एतराफ नेमत देने वाले के लिए किया जाए। नेमत किसकी है? अल्लाह की अता करदा नेमत है, अल्लाह की अता करदा नेमत है। इतने सारे जानवर, इतने सारे मेरे भाइयों बहीमतुल अनआम को किसने अता फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला का अता किया हुआ है। तो याद रखो ये नुक्ता कि अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और उसका शुक्र अदा करना ये मकसद है। हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करें, उसकी हम्द करें, उसकी इस नेमत को उसकी तरफ मंसूब करें, एतराफ करें कि अल्लाह तेरा अता करदा है, ये तूने दिया है, तेरे देने से मिला है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अला मा हदाकुम, जो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई है। और हदीस में जैसा कि आपने सुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हादा मिनका व लका, ए अल्लाह ये जानवर तेरी तरफ से है और तेरे लिए कुर्बान हो रहा है। इतराफ होना चाहिए, मैंने खरीदा है, मैं लेकर के आया हूं, मैंने 10 किया है, मैंने 20 किया है, 5 किया है, पिछले साल इतना किया था, इस साल इतना किया, आइंदा ये करेंगे, ये सब सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हादाकुम, जो अल्लाह ताला ने आपको हमको तौफीक अता फरमाई है, जो आपको हमको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, ये गिनतियां गिनवा करके, अमाउंट बता करके और पिछले साल, इस साल, आइंदा साल, ये सब बिल्कुल गैर मुनासिब की बात है। चुप रहो, खामोश रहो, अपने और अल्लाह तबारक व तआला के बीच में रखो, खामोश रह करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए हम इबादत करते वो अल्लाह खूब जानता है, इसलिए हमें अपनी जबानों को काबू में रखना चाहिए। ये कहीं कहीं फख्र है, कहीं कहीं मुबाहत है, जैसा कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बकरी लाई जाती थी कुर्बानी के लिए, और यज़बहु रजुलु अन्हु व अन अहलिही, आदमी अपनी जानिब से और अपने घर वालों की जानिब से कुर्बानी करता था। कहते हत्ता तबाह अन्नास, यहां तक कि लोगों में मुकाबला आराई शुरू हो गई, मुबाहात शुरू हो गया, वो उससे आगे बढ़ने, वो उससे आगे बढ़ने, वो 4 तो वो 6 तो वो 8 वो 10, मुकाबला आराई होने लगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी सहाबी कहते हैं, कहते फसार अन्नासु कमा तरा, आज देख लो कितनी मुकाबला आराई चल रही है लोगों के यहाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला इससे भी हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। तीसरा जो बुनियादी मकसद है मेरे भाइयों, वो मकसद ये है कि इस खुशी के मौके पर, कुर्बानी के मौके पर जो गोश्त की फरावानी होती है, इसके जरिए से हम मुस्तहिकीन को खिलाएं, फिर खुद खाएं, खिलाएं, और ऐसे ही लोगों को इस खुशी में शरीक करें। इस कुर्बानी से मुताल्लिक जो आयतें आई हैं, उन आयतों के ज़िम्न में 2 आयतें बड़ी अजीम शान है इस माने को बयान करने के लिए। अल्लाह की तबारक व तआला फरमाता है फकुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, क्या करो? इसे ज़बह करो और ज़बह करने के बाद उसमें से खाओ और उसे काने को खिलाओ और मुअतर को खिलाओ। काने के माने होते हैं जो हाथ न फैलाए, सवाल न करे, दरवाजे पर न आए, डिमांड न करे, बल्कि क्या हो? गयूर हो, खुददार हो, इज्जतुन नफ्स वाला हो। आदमी भूखा रह जाए लेकिन हाथ न फैलाए, मांगने के लिए ना आए। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके गोश्त पहुंचाओ, खिलाओ उन्हें। और मुअतर के माने होते हैं मांगने वाला, मांगे जो उसे भी दे दो और जो ना मांगे उसे भी दे दो। तो आने को भी खिलाओ और मुअतर को भी खिलाओ। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फकुलू मिन्हा व अतइमू, फकुलू मिन्हा व अतइमू,
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کھاؤ اور کھلاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کلو واطعموا وادخروا، کھاؤ کھلاؤ اور اسے کچھ رکھ لو، ذخیرہ کر لو۔ اس طرح سے یہ کشادگی کے ساتھ لوگوں کو گوشت پہنچانا، کھلانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس روزی کی فراہمی کے موقع پر لوگوں کو شریک کرنا، بال بچوں کو، اعزا قارب کو، رشتہ دار والوں کو، پڑوس کے لوگوں کو اور ایسے ہی متعلقین کو، مستحقین کو، جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات ہو ویسے ہم اور آپ کھلائیں، تو یہ بہت بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیو قربانی کے مقاصد میں سے ایک عظیم الشان مقصد اور بھی بڑے اختصار کے ساتھ شارٹ میں بالکل بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مقاصد کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یہ جو اگلا مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ ہم جب قربانی کریں تو قربانی کرنے کے وقت اور اس کے بعد ہمیشہ پوری زندگی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کی اس تاریخی قربانی کو یاد کریں۔ کون سا جذبہ تھا، کون سا جذبہ تھا، کون سا خلوص تھا، کون سی آمادگی تھی، کیسا جذبہ تھا، اس کو یاد کریں۔ یہ سب سے بنیادی مقاصد میں سے مقصد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یاد کریں۔ اگر ہم اس کو یاد کریں گے تب تو قربانی کے اہم مقاصد میں سے ان مقاصد کو سمجھ سکیں گے اور اپنی زندگی کے بقیہ موڑوں پر ہم صحیح معنوں میں قربانی کا جذبہ رکھ سکیں گے۔ آخر میں ابھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے بات مزید آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، نبی کا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، کہنے لگے بیٹے سے، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو غور کر لو کیا خیال ہے تمہارا، غور کر لو کیا خیال ہے تمہارا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ نے باپ کو خواب دکھایا، حکم کا ذکر نہیں ہے، لیکن بیٹے کو معلوم ہے کہ ابا جو خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا کو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیوں یہاں آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ سبق ملتا ہے استسلام، تابعداری، اپنے حق و اپنے دل کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی بھاوناؤں کو، تمناؤں کو قربان کر دینا۔ اللہ نے کہا تو بس تسلیم، رضامندی کا اظہار، کوئی چو نہیں، کوئی چھڑا نہیں، کوئی تاخیر نہیں، کوئی ادھر ادھر کا تکلف نہیں، بلکہ فوراً تسلیم خم، سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کا بہت عظیم الشان پیغام، تسلیم و رضا کا پیغام ہے۔ باپ راضی ہے اور وہ باپ جس کو بہت لمبی زندگی کے بعد، لمبی عمر کے بعد، لمبی دعاؤں تمناؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور جیسے ہی فلما بلغ معه السعي، ابھی جیسے ہی لڑکپن کی عمر سے گزر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اسے لے جا کے قربان کر دو۔ مجھے اس بتاؤ میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا استسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کا ایسا جذبہ آپ کو انسانی تاریخ میں شاید کوئی نہ ملے۔ اپنے جگر گوشے کو، وہ بچہ، وہ اولاد جس کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتے، جس کے لیے ہم 2 نمبر 4 نمبر کے کاروبار بھی کرتے ہیں، چوری کر کے بھی ان کا پیٹ بھرتے ہیں، وہ اولاد محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے ابراہیم 80 سال 90 سال 100 سال کے بعد آپ کو اولاد ملی ہے، لیکن امتحان کی گھڑیاں باقی ہیں، اس بچے کو ذبح کر کے دکھاؤ، پتا چلے، اور تمہیں امامت کا مقام مل رہا ہے، ساری دنیا کی امامت اور قیادت
اس کے لیے بڑی قربانی مطلوب ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزما لیا، جانچ لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو کامیابی سے گزار دیا. پیغام کیا ہے؟ پیغام ہے اسلام، استسلام، تابعداری، سر تسلیم خم کر دینا، حکم رب پر جھک جانا، فرمان الہی پر سر ٹیک دینا بلا تاخیر. یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اسلم، جھک جاؤ، جو کہوں مان لو، جیسے کہوں کرو، جب کہوں جہاں کہوں ویسے ہی فوراً جھک جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. اللہ تیرا حکم ہو، فرمان ہو، جان دینی ہو تو جان دینے کے لیے تیار، آگ میں کودنا ہے تو خود کو تیار، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، بیوی کو بے آب و گیا زمین پر چھوڑ دینے کے لیے تیار، باپ سے دشمنی مول لینا ہے تیار، وقت کی حکومت سے ٹکرانا ہے، وقت کے فرعون سے، قارون سے جس کو نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے ٹکرانا ہے تیار، سب کچھ کرنے کو تیار. یہ ہے اسلمت لرب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے حکم پر میں جھک جانے والا ہوں. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا استسلام. یہ جذبہ ہمیشہ ہو. اگر جانور ذبح کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے تیار ہے، ہم 20 50 100 یعنی لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ذبح کرنے کو، قربان کرنے کو تیار ہے، تو نماز کی پابندی کرنے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ روزے رکھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ حرام سے بچنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ حلال پر اکتفا کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے فرائض و واجبات ادا کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ کیوں مسلمان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا لیکن قربانی 2 5 5 لاکھ روپے کی کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا، نماز بڑا کام ہے یا قربانی بڑا کام ہے؟ قربانی تو اختلاف ہے کہ واجب ہے بھی کہ نہیں ہے، اور صحیح موقف دلیلوں کی روشنی میں یہ ہے کہ قربانی سنت ہے، مؤکدہ ہے، لیکن فرض اور واجب کے درجے تک نہیں پہنچتی. تاکید ہے، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، جس کو طاقت ہو کرے، لیکن فرض اور واجب نہیں. لیکن نماز، روزہ، حج و زکات میرے بھائیوں اسلام کے ارکان ہیں، صرف واجب اور فرض نہیں ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے سماج میں ہمارے بہت سارے بھائی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نمازوں کا کوئی کیئر نہیں، نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن قربانی کے موقع پر بکرے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے اس سے بھی زیادہ کے خریدتے ہیں. مجھے بتاؤ، اللہ سے قریب ہونے والا کام قربانی کا ہے، اس سے بڑا کام اللہ سے قریب ہونے کا نماز پڑھنا ہے، اس سے بڑا کام قربانی سے بڑھ کر کے روزے کا، اس سے بڑا کام قربانی سے بڑھ کر کے میرے بھائیوں اللہ کا عطا فرض کردہ، اللہ کی فرض کردہ زکات دین اسلام کا ستون ہے. ہم غفلت کا شکار ہیں، کوئی زکات دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا ہے، کوئی کم دیتا، کوئی زیادہ دیتا، کوئی تھوڑا دے کر کے فری ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں پورا رتی حساب دے کر کے ایک رتی کا حساب چھوڑو، کتنی زکات فرض ہو رہی ہے آپ کے اوپر، وہ پہلے ادا کرو. اس لیے کہ اسلام کا ستون ہے. اگر ستون ڈھا دو گے تو بکرے ذبح کر کے تم کیا کر لو گے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ تم قربانیوں کے لیے پیسے خرچ کرتے ہو، اپنے مال کا 2.5% 2 لاکھ بنتا ہے، نہیں خرچ کرنا چاہتے، نہیں دینا چاہتے. مجھے بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، 1 2 آیتیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت آدم کے بیٹے قابیل اور حابیل کے بارے میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حابیل قابیل نے قربانی پیش کی. قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں وہ نیکی جو اللہ سے قریب ہونے کے لیے آدمی کرے. جانور ذبح کرے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، نماز پڑھے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، روزہ رکھے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، زکات دے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، عمرہ کرے، حج کرے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، سچ بولے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، جھوٹ سے بچے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، جو نیکی کرے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کو قربانی کہتے ہیں. اللہ سے قریب کرنے والے کاموں میں نماز تو
पहले है। कुर्बानी बहुत बाद। नमाजों की पाबंदी क्यों नहीं करते हम? अपने अपने ईमान में झांक करके देखो, पूछो अपनी जात से, क्यों कुर्बानी के जानवर लाने के लिए इतनी कोशिश? और अल्लाह इससे पहले नमाज मांगता है। अल्लाह से करीब होने का इससे बड़ा जरिया है। फर्ज कामों से अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की रिवायत में, वलायत वाली रिवायत में, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरज़तुहु अलैहि। अल्लाह फरमाता है, बंदा मुझसे करीब होने के लिए जो भी काम करता है उसमें सबसे ज्यादा करीब करने वाला काम कौन सा है? जो मैंने उसके ऊपर फर्ज किया। फराइज की अदायगी से अल्लाह करीब होता है, फराइज की अदायगी से करीब होता है। और हम फराइज की पाबंदी नहीं करते। मेरे भाई, सवाल ही पैदा होता है, कौन सी कुर्बत हासिल करना चाहते हो? कौन सी कुर्बानी है ये? इसलिए अल्लाह वास्ते हमें और आपको बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये पैगाम कुर्बानी का अल्लाह से करीब होने की सोच के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि बकरा ज़बह करने, वो गोश्त खाने, खिलाने, बांटने, यहीं तक अगर हमारी सोच महदूद हो गई तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम बकरे तो ज़बह करेंगे लेकिन उससे बड़े बड़े काम नहीं करेंगे, नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, ज़कात फर्ज अदा नहीं करेंगे, रोजे का एहतमाम नहीं करेंगे, हज और उम्रे का एहतमाम नहीं करेंगे। इसलिए कि हमने कुर्बानी का मतलब जानवर ज़बह करना समझ रखा है और हम करके मुतमईन हो गए। अगर अल्लाह से करीब होने का माना समझोगे तो जानवर पर छुरी चलाने से पहले अपने जज्बात पर छुरी चला करके अपनी रात की नींद को कुर्बान करोगे। फजर की नमाज में पाबंदी के साथ मस्जिदों में जमात के साथ हाजिर होकर के नमाज पढ़ोगे। अल्लाह से करीब होने का माना समझो। बकरा ज़बह करने का नाम कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी नाम है अल्लाह से करीब होने वाले काम का। और अल्लाह से करीब होने वाला सबसे बड़ा काम ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कौन सा है? अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। नमाजों की पाबंदी करो। मेरे भाइयों, नबी हाथों के सहारे से टेक लगा करके बीमारी की हालत में, बुढ़ापे की हालत में नमाज के लिए जमात पढ़ाने के लिए हाजिर हुआ करते थे। आज मुसलमानों ने हम जानवरों को ज़बह करके, बकरे ज़बह करके समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने। इससे बहुत पहले हमें नमाजों की पाबंदी करनी है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करो। और आप जानते हैं ये मसला बार बार हम आप ही पूछते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? जो नमाज नहीं पढ़ता उसके हाथ से जानवर ज़बह कराएं कि ना कराएं? ये मसला खुद बताता है कि नमाज इंपॉर्टेंट है। अगर नमाज नहीं है तो कुर्बानी खतरे में। लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा होगा फला कुर्बानी नहीं करता है, उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। हम सुतून जाए करके, पत्ते सुधार करके क्या पाएंगे? मुसलमानों समझो कुर्बानी का पैगाम क्या है, कुर्बानी का मकसद क्या है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुर्बानी की हकीकत को, उसकी माहियत को और उसके मकासद को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलाम।